الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وروح أرواحنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، جن آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ان آیات سے وابستہ اور بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. بات شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہمیں سننے کے لیے کچھ ملتا ہے. عبادت تو دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن جو جمعے کا دن ہے، جو دنوں کا سردار دن ہے، جس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، اس دن مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تمام احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ جب جمعے کی اذان پہلی اذان ہو جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو جمعے کی تیاری کے لیے وقف کر دیں. جمعے کی تیاری اس سے پہلے مکمل فرما لیا کریں.
اور جتنے کاروبار سے وابستہ حضرات ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات ڈالنی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر اللہ کی عبادت کی طرف دوڑو، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اور جمعے کی اذان کے بعد پھر خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، حلال روزی انسان خراب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ تو تمام احباب کی خدمت میں یہ درخواست ہے جیسے جمعے کی اذان ہو جائے فوراً اپنے آپ کو مسجد پہنچا دیا کریں۔ کچھ احباب ہمارے بالکل اخیر میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ بات بھی کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنی ہوگی، اس ممبر سے بھی کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ جب جمعے کی اذان کے بعد امام جب ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد مسجد میں آنے والوں کو صرف فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں جو اعمال لکھنے والے ہیں، جو ثواب لکھنے والے فرشتے ہیں وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے اس کے بعد پھر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے کوشش فرما لیا کریں کہ جیسے ہی اذان ہو مسجد میں آپ آ جائیں، دو چار باتیں آدمی سن لیتا ہے، انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تمام احباب کی امید ہے انشاءاللہ وہ اس کی بھرپور پابندی کی کوشش کریں گے۔ میں نے جو دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری آیات، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 7 وجوہات ہیں، 7 وجہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سلسلے کو نبی علیہ السلام کے اوپر ختم فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نیا نبی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہنا، دہرانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام جو مدینہ منورہ کے اندر مکین گنبد خضرا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں پر نبی علیہ السلام آرام فرما ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے اندر آرام فرما ہے۔ اس نبی کو خاتم النبیین ماننا یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس بات کو دن میں 2-3 مرتبہ دہرانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات مضبوط طریقے سے راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا، مختلف اوقات میں انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ ایک نبی کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بعض انبیاء کرام کو نبی بنا کر، بعض انبیاء کرام کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی بعض انبیاء کرام کو نئی کتاب، نئی شریعت دے کر بھیجا لوگوں کے پاس،
اور بعض انبیاء کرام کو فرمایا کہ جو نبی فوت ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اسی نبی کی شریعت کو، اسی کی کتاب کو لے کر آگے لوگوں کے پاس آپ ہدایت کے لیے ہدایت لے کر آپ ان کے پاس جائیں، رہنمائی کریں ان کی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس وقت انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے یہ عام سی بات تھی، سالہ سال اس کے اوپر لڑائیاں چلے۔ اس مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبوت دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر محنت کی کہ کسی طریقے پر یہ لوگ جو الگ الگ خداؤں کی عبادت میں مصروف ہیں، ان لوگوں کو اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے جبین جھکانے کی کوشش کی۔ وہ قوم جن کے اوپر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جن پر حکمرانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کے پاس بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک محنت ان لوگوں کے اوپر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسے بدلا کہ دنیا میں قیامت تک جتنے اقوام آئیں گی، جتنے لوگ قیامت تک کے لیے آئیں گے، سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ وہی ٹھہرے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانی۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک دوسرے کا خون لینے کے لیے ہر وقت یہی جستجو رہتی ہے کہ کسی طریقے پر میں اپنے مخالف کو زیر کر دوں، نیچے کر دوں، اس کو میری گردن اوپر رہے۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، سانس نکل رہی ہے، آخری مراحل ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے روح اور جسم کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت بھی حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، فرمایا کہ میرے سے آگے والا جو ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ نظر کے عالم میں انسان کو پیاس لگتی ہے، شدت ہوتی ہے پیاس کی۔ اس وقت بھی حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ مجھے نہیں، مجھ سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہے، پانی کا اس کو دیا جائے۔ اور جب واپس پہلے صحابی تک آتے ہیں، روح جسم سے پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جو انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے اوپر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے ان کو بدلا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، پہلا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت لوگوں کو دے۔ جس طریقے پر نبی علیہ السلام نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا، کوئی لات کی عبادت کر رہا ہے، کوئی حضرت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج چاند، کوئی آگ کی، کوئی مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام والسلام نے ان سب سے کاٹا ان کو اور فرمایا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک جو غفار ہے، قہار ہے، ستار ہے، اس کی عبادت وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا ہے، وہ مقصد ہے تبشیر اور انذار، یعنی خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا۔
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت دے کر بھیجا ہے کہ کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں آئی، ہمارے پاس تو کوئی حجت نہیں آئی ہمارے پاس، ہم کس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین پر یہ سلسلہ بند فرمایا. اور تمام انبیاء کرام کا یہ جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اس میں تمام انبیاء کرام جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. کسی نبی نے غیر کی طرف کسی کو نہیں بلایا، صرف ایک اللہ کی طرف بلایا. لوگ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء کرام کا کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کلمے کا پہلا جو ہے وہ سب کا ایک ہے، لا الہ الا اللہ. وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ جو ہے وہ اس کا بدلتا رہا. آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام انبیاء کرام کا یہ جو مقصد ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، اس مقصد میں تمام انبیاء کرام مشترک ہیں. ایک ہی اللہ کی طرف انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. یہ جو آپ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. اور تیسرا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کر کے لوگوں کی زندگیوں میں جو ذاتی اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کر کے ایک اللہ کی بندگی پر بندوں کو ڈالنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی ہے، آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس کتاب کے اندر لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے. اس کتاب ہدایت کے ساتھ، رحمت کی کتاب کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. لوگوں کی آپ رہنمائی کریں کہ وہ اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں ان اختلافات کو وہ بلا دیں اور رضائے الہی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے کی حالت کیسی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے یہی لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کے بعد یہی لوگ تھے، لوگ نہیں بدلے. اور جب نبوت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد، اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی تو اس محنت کے بعد ان لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، ان لوگوں کے دل بدل گئے. جو نفرتیں تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے جو آپس میں ذاتی اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد میں بھی کامیاب ہوئے کہ لوگوں کے ذاتی اختلافات کو، قوموں کی لڑائیوں کو، جو ذاتیات کی لڑائیاں تھیں، مختلف باتوں پر مختلف قبائل کی جو لڑائیاں تھیں، ان لڑائیوں کو ختم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ سکھایا، اور پھر ان حضرات نے اسی طریقے اور طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد میں بھی اعلیٰ درجے پر کامیاب. اور چوتھا مقصد یہ ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. چوتھا مقصد یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے، صفائی کرے. انسان کے جسم میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، سرطان ہو جاتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر وغیرہ مختلف بیماریاں انسان کے جسم میں موجود ہیں. یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، انسانی جسم کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ نظر آنے والی بیماریاں ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کو یقین ہے، فلاں بندے کو بخار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے. یہ چیز جو ہے یہ اس کے احساس بھی ہو سکتا ہے اور نظر بھی آ سکتی ہے. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں دلوں کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محنت فرمائی لوگوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اندر سے جو نفرتیں تھی ان نفرتوں کو ختم فرما دیا، نفرتوں کو ختم فرما دیا. ان دلوں کے اندر محبتیں آ گئی. جب اللہ کی رضا ان کے دلوں کے اندر آ گئی تو پھر محبت لازمی حصہ ہے کہ جب اللہ کی رضا ہو، کسی انسان سے آپ نے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نفرت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. پھر محبت اور نفرت دل کے اندر پیدا ہونا کسی کے لیے یہ پھر مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت انسان کے دل میں موجود ہو. نبی علیہ السلام والسلام نے اس عمل کو بھی کامیاب طریقے سے اپنے زندگی کے اندر لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی اور لوگوں کی صفائی کی اندر سے، تاکہ اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی کسی انسان کے بارے میں، جب تک وہ خود بیان نہیں کرے گا کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ فلاں انسان کے دل میں فلاں کے لیے محبت ہے، نفرت ہے، وہ بغض رکھتا ہے، اس سے کینہ ہے، اس کے لیے برے، اس کے لیے احساسات رکھتا ہے، برے خیالات رکھتا ہے اس کے لیے. جب تک بیان نہیں کرے گا تو لوگوں کے سامنے یہ چیز سامنے نہیں آ سکتی ہے. اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں جو فرمایا کہ پانچوں مقصد نبی علیہ السلام والسلام کا یہ ہے کہ اقامت دین. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر 25 بارے میں فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی، ان کو وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اسی طریقے پر ابراہیم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کرام کو ہم نے ان کو یہ وصیت کی، ان کی طرف وحی بھیجی. اسی طریقے پر آپ نے بھی لوگوں کو اقامت دین یعنی دین پر قائم رہنے کے لیے آپ نے لوگوں کے اوپر کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اس لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کامیاب رہے. اور چھٹا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی سیرت طیبہ اپنائیں، اپنی زندگیوں کے اندر سیرت طیبہ کو لائیں. بہت ساری مثالیں اس موقع پر دی جا سکتی ہے. جس طریقے پر آسان مثال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس ہے، فوج ہے، رینجر ہے، جن کی وردیاں ہیں، ایک سب میں وہ کھڑے ہو جائیں، ایک آدمی عام کپڑوں والا آ کر ان کے اندر کھڑا ہو جائے تو واضح طور پر پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایک سب والے، یہ تو سارے ایک ادارے کے لوگ ہیں، فوجی ہے، پولیس ہے، رینجر ہے. لیکن یہ جو سادے کپڑوں والا ہے یہ آدمی باہر سے آ کر ان کے اندر شامل ہوا ہے. یا سارے پاکستان کے فوج، پولیس اور رینجر ایک لین میں کھڑے ہوں اور اسی کے اندر جو ہے کسی غیر ملک کا جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کا کوئی بندہ انہی کی وردی میں آ کر کھڑا ہو جائے تو صاف ظاہر ہوگا کہ یہ جو فلاں آدمی کھڑا ہے یہ غدار ہے، یہ تو ہمارے دشمن ہے اور ہمارے سبوں کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا. تو میرے محترم دوستو، اگر وہاں کپڑوں کو دیکھ کر انسان پہچان کر سکتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے ادارے کا بندہ نہیں ہے، فوج کا بندہ نہیں ہے، پولیس کا نہیں ہے، رینجر کا نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم غیروں کی شکل و صورت کے ساتھ
ہم کیوں اس عمل کے ساتھ ہم خوش ہیں؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغاوت نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حوض کوثر پر پانی پلائیں گے اور اس وقت حدیث مبارک موجود ہے کہ زبانی بات نہیں ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، احادیث مبارک موجود ہے کہ حوض کوثر پر لوگ آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے منہ موڑ لیں گے، فرمائیں گے کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ اس وقت کو سوچنا چاہیے، اس وقت ہمارے پاس پھر کیا جواب ہوگا۔ آج تو دنیا کی زندگی ہے، گزر جائے گی، کوئی مولوی اگر ایسی بات کرتا ہے گولی مار کے اس کو ختم کر دو، وہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو کڑوی لگتی ہے، اگر میں ان باتوں کی ضد میں آ رہا ہوں، بجائے میرے اوپر تنقید کرنے کے اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں تاکہ میں اس لین سے ہٹ جاؤں، میں ٹارگٹ سے ہٹ جاؤں۔ تو کوشش کریں گے نا تمام حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طریقے پر امتی بن کر، صحیح طریقے پر محمدی بن کر، تاکہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو سکے۔ آج اگر ہمارے وزراء جاتے ہیں، بیر منڈوں میں جاتے ہیں اور سب میں وہاں پر ایک ہی لین میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تصویر ہم دیکھتے ہیں، ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کو یہ نہ پہچانتے ہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اگر ہم یہ نہ پہچانتے ہوں، نام سے نہ پہچانتے ہوں، تو تصویر دیکھ کر نہیں معلوم ہو سکتا کہ مسلمان کون ہے اور اس میں یہودی اور کافر کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آپ کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے پر ساتواں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندوں پر اقامت، کہ کوئی بندہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بھی بھیجا اور اخیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب کوئی آدمی قیامت کے دن یہ گلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ ہم نے، اگر ہمارے پاس لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، کوئی آدمی یہ گلہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رسول آیا ہوتا، ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا، ہم ان کی پیروی کرتے، ہم ان کی اتباع کرتے، آج کے دن کی ضلالت سے ہم بچ جاتے۔ قیامت کے دن یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام امت محمدیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔